ابن حارثہ۔ خالد نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنہ بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا ریب، لا ریب، مثنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا، کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں، تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے۔ دل میں بار بار ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کیا اللہ مجھے موقع دے گا کہ اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کرے گا، مثنیٰ نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ صنعاء سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ صنعاء میں خالد نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں پر چھپ کر گزارا، اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزیح اور صنعاء وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقبہ کے متعلق معلوم کیا، پتا چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ صنعاء سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا۔ پتا چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ صنعاء کی عورتیں زمیل میں لائی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا، بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صابحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال تھا کہ خالد اس کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔
چنانچہ خالد نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت عمر اور صاحبزادی رقیہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری تھا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے فصل، ان کی خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ایران کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جو مثنہ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات سے جاری ہوا تھا، اور جب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینے کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکا تھا۔ سالار نامی گرامی سالار مارے گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ، اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی۔ مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدائن پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا، کیا وہ مدائن تک آنے کی جرت نہیں کریں گے، جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا۔ ہماری فوج میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی جوان سپاہی۔ کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد اس انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔